السلام علیکم۔ سونے کا چوہا۔ آج میں آپ کو ایک ایسے لڑکی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا باپ بھی نہیں ہے، بغیر باپ کا لڑکا ہے، اور اس لڑکے نے اپنی محنت سے ایک مرے ہوئے چوہے کو کس طرح سے سونے کا چوہا بنایا۔ تو میں شروع کرنے جا رہی ہوں۔ ایک بار اچانک ایک مالدار سوداگر کی موت ہو گئی اور اس کے لالچی رشتہ داروں نے اس کی بیوہ سے سب کچھ چھین لیا، اور اس بات سے وہ بہت ڈر گئی اور اس کو گھر سے بھی نکالنے کی پوری کوشش کی گئی، اور اپنے بیٹے، اس کے لڑکے کا نام بخش الہی تھا، وہ اپنے بیٹے بخش الہی کو لے کر وہاں سے کہیں دور چلی گئی۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ وہ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ اپنی تھوڑی سی آمدنی میں اس نے اپنے بیٹے کو بہت پڑھایا لکھایا، بہت اچھی تعلیم دلائی۔ جب وہ لڑکا 16 سال کا ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم ایک تاجر یعنی سوداگر کی اولاد ہو، تمہیں اپنے باپ کی طرح ہی کوئی کاروبار کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، کوئی سرمایہ ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اس شہر میں ایک امیر سوداگر رہتا ہے، اس کے پاس جا کر تم دیکھو، وہ بہت ہونہار نوجوانوں کو کاروبار کے لیے رقم ادھار دے دیتا ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ اور مدد مانگو، شاید وہ ہماری کچھ مدد کر سکے اور ہم لوگوں کے کام آ سکے۔ دوسرے دن وہ نوجوان بخش الہی اس امیر سوداگر یعنی تاجر کے گھر گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ سوداگر کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے۔ اس سوداگر کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ وہ کسی دوسرے نوجوان پر غصہ اتار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہیں کاروبار کرنے کے لیے میں نے کافی روپیہ دیا تھا، لیکن تم نے اس کا کیا کیا؟ تم نے کوئی منافع بھی نہیں کمایا اور اصل رقم بھی گنوا کر بیٹھ گئے ہو۔ تم جانتے ہی نہیں کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، نہیں جناب، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے بہت محنت کی ہے۔ دیکھو، تاجر نے ایک مرے ہوئے چوہے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس لڑکے سے کہا کہ ایک ہوشیار آدمی اس مرے ہوئے چوہے کو بھی اپنی پونجی مان کر پیسہ کما سکتا ہے۔ تو یہ بخش الہی نے اس مرے ہوئے چوہے کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے سوچا اور چوہے کو اٹھا کر اس سوداگر کے پاس لے گیا۔ میں آپ سے پونجی کے روپ میں یہ چوہا ادھار لے رہا ہوں، اس سوداگر سے اس بخش الہی نے کہا کہ میں آپ سے پونجی کے روپ میں یہ چوہا ادھار لے رہا ہوں۔
लड़का बहुत ईमानदार और होनहार मेहनती था। उस ताजर ने बख्शे इलाही की तरफ देखा और हंस पड़ा, लेकिन वो बख्शे इलाही बहुत संजीदा था। वो मरे हुए चूहे को उठाकर बाहर ले आया। जब वो चूहे को लेकर जा रहा था तो एक ताजर ने अपनी दुकान से दूसरे ताजर ने अपनी दुकान से आवाज लगाई, ऐ नौजवान, चूहे को फेंकना नहीं, क्योंकि मेरी बिल्ली बहुत भूखी है। तुम ये चूहा मुझे दे दोगे तो मैं अपनी बिल्ली को खिला दूंगा। वो भूखी है, उसकी भूख खत्म हो जाएगी, उसका पेट भर जाएगा और तुम्हें भी सवाब मिलेगा। तो उस बख्शे इलाही ने चूहा बिल्ली को दे दिया। उसके बदले में उसने सोमदत्त को 2 मुट्ठी जौ दे दिए। अब उस बख्शे इलाही ने जौ के दानों को खूब पीस लिया। इसके बाद एक घड़े में पानी भरकर एक चौराहे पर जा बैठा और वहां उसने बहुत से लकड़हारों को जंगल से आते हुए देखा और लकड़ियां लाते हुए उन लकड़हारों को देखा। तो वो बहुत थके हुए थे लकड़हारे। उस बख्शे इलाही लड़के ने उन्हें पिसा हुआ जौ का पानी पिलाया और लकड़हारे बहुत खुश हुए वो जौ का पानी पीकर, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे और गर्मी भी शिद्दत की थी। तो वो लकड़हारे बहुत खुश हुए उस पानी को पीकर और हर एक ने उसे 2-2 लकड़ियां दी। सोमदत्त ने ये लकड़ियां बाजार में बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे उस बख्शे इलाही को मिले, उनसे कुछ और जौ खरीदा। अब फिर दूसरे दिन फिर बख्शे इलाही फिर चौराहे पर जाकर बैठ गया और लकड़हारों को पिसा हुआ जौ और पानी देने लगा। बस उसने ये रोजाना ही ऐसा काम करना शुरू कर दिया। वो लकड़हारे उस लड़के को फिर बदले में लकड़ियां दे दिया करते। ये लकड़ियां भी उसने बाजार में जाकर बेच दी। जब बहुत वक्त गुजर गया, कई दिन उस बख्शे इलाही ने लकड़ियां बेच कर काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया और वो लकड़ियों का छोटा सा कारोबार करने लगा। अब बरसात भी शुरू हो गई थी कि शहर में ईंधन की कमी भी होने लगी और लकड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उस लड़के ने लकड़ियां अच्छे दामों में बेच दी और उस पैसे से उसने एक दुकान खोल ली। अपनी होशियारी और मेहनत से वो कारोबार में तेजी से तरक्की करता गया।